الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور تاریخی واقعہ ہے جو آج کی مجلس میں آپ کو سنانا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک رات سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ معمول کے مطابق تہجد کی نماز پڑھ کر سوئے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سلطان نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو بھورے رنگ کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ میری مدد کو پہنچو اور مجھے ان دو اشخاص سے بچاؤ۔ سلطان کی آنکھ کھل گئی، گھبرا کر اٹھے، وضو کیا اور نفل پڑھ کر دوبارہ سو گئے تو بعین ہی وہی خواب پھر دیکھا۔ سلطان کی پھر آنکھ کھلی، گھبرا کر اٹھے، وضو بنایا اور دوبارہ نماز پڑھی اور پھر سو گئے تو تیسری بار پھر وہی خواب نظر آیا۔ اب تو نیند آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ اسی وقت اپنے وزیر جمال الدین موصلی کو طلب کر کے سارا واقعہ سنایا۔ یہ وزیر بھی بڑا پاک باز، دیندار اور بہت ہی زیادہ وفادار تھا۔ اس نے سنتے ہی کہا کہ اب بیٹھنا کیسا، آپ کو چاہیے کہ اسی لمحے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو جائیں، مگر کسی پر یہ واقعہ ظاہر نہ فرمائیں، خاموشی سے ہی سفر اختیار کریں۔ چنانچہ سلطان نے اسی رات کے باقی حصے میں سفر کی تیاری کی اور وزیر کے ساتھ تیز رفتار اونٹنیوں پر روانہ ہو گیا۔ بہت سارا مال اور 20 آدمی بھی اپنے ساتھ لے لیے۔ دمشق سے مدینہ منورہ کا سفر جو 1 مہینے میں طے ہوتا تھا، سلطان نے تیز رفتاری سے صرف 16 دن میں طے کر لیا اور صبح کے وقت غسل کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے ریاض الجنہ میں نماز ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اہل مدینہ مسجد شریف میں جمع ہو گئے تھے۔ وزیر نے لوگوں کو بتایا کہ سلطان حاضر ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے اور تقسیم کرنے کے لیے بہت سارا مال بھی سلطان ساتھ لائے ہیں، تو آپ ایسے کریں مدینے کے لوگ کہ یہاں پر سب لوگوں کے نام لکھ کر دے دیں۔ چنانچہ اہل مدینہ نے فہرست تیار کر کے پیش کر دی۔ سلطان نے سب کو ایک ایک کر کے بلانا شروع کیا۔ جو بھی آتا گیا اسے بغور دیکھتے رہے اور مال دے دے کر واپس کرتے رہے۔ سب لوگ فارغ ہو گئے مگر ان میں کوئی شخص بھی ان 2 میں سے نہ تھا جو ان کو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے پوچھا، کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنا حصہ لینے سے رہ گیا ہو؟ لوگوں نے انکار کیا تو سلطان نے کہا کہ سوچو اور غور کرو، شاید کوئی رہ گیا ہو۔ تو اس پر لوگوں نے سوچنے کے بعد بتایا کہ ہاں، اسپین کے 2 آدمیوں کے سوا کوئی باقی نہیں رہا، مگر وہ دونوں کسی سے کوئی چیز لیتے نہیں، وہ نیک ہیں اور مالدار ہیں اور غریبوں کو وہ خود ہی بہت صدقات و خیرات دیتے رہتے ہیں۔ سلطان نے یہ سن کر قدر اطمینان کا سانس لیا اور ان دونوں کو بلوایا۔ جب وہ آئے تو دیکھا یہ وہی 2 شخص تھے جن کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اشارہ فرمایا تھا۔ سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مغربی ملک اسپین سے آئے ہیں، حج کرنے آئے تھے، پھر یہاں اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کا ارادہ کر لیا۔ سلطان نے کہا مجھے سچ بتاؤ۔ اس پر وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ سلطان نے پوچھا کہ ان کی رہائش گاہ کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ حجرہ شریفہ یعنی روضہ اقدس کے برابر ایک مکان میں رہتے ہیں۔ سلطان ان دونوں کو ساتھ لے کر ان کے گھر پہنچا تو وہاں بہت سا مال و دولت اور کچھ کتابیں وغیرہ نظر آئیں، اس کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اہل مدینہ نے سلطان کے سامنے ان دونوں کی بہت تعریف کی کہ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پابندی سے ریاض الجنہ میں ادا کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے پابندی سے حاضر ہوتے ہیں، روزانہ صبح کو جنت البقیع کے قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں
اور ہر ہفتہ کے روز قباء کی زیارت کو جاتے ہیں، کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے، حتیٰ کہ اس قحط سالی کے زمانے میں تو انہوں نے اہل مدینہ کی بہت ضرورتیں پوری کی ہیں۔ سلطان خاموشی سے ان کی یہ تعریفیں سنتا رہا اور اہل مدینہ کی باتیں سنتا رہا، اور اس گھر میں ساتھ ساتھ گھومتا بھی رہا۔ ایک کمرے میں فرش پر ایک چٹائی بچھی تھی، سلطان نے اسے اٹھایا تو اس کے نیچے ایک سرنگ کھدی ہوئی نظر آئی جو حجرہ شریفہ تک پہنچ چکی تھی۔ اب تو لوگ گھبرا اٹھے۔ سلطان نے ان دونوں کی خوب پٹائی کی اور کہا کہ ساری بات سچ سچ بتا دو۔ اب انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ در حقیقت عیسائی ہیں۔ ان کے ہم مذہب لوگوں نے انہیں اسپینی حاجیوں کے بھیس میں یہاں بہت سا مال دے کر بھیجا ہے تاکہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک تک پہنچ کر اور خاکم بدہن یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر اپنے ناپاک دلوں کی بھڑاس نکال لیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ رات کو سرنگ کی کھدائی کرتے تھے اور جمع شدہ مٹی کو چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع کی زیارت کے بہانے وہاں جا کر قبروں کے درمیان پھیلا دیتے تھے، اور یہ سلسلہ مدت سے جاری تھا کہ آج رات جیسے ہی ہم حجرہ شریفہ کے قریب پہنچے تو اچانک بادل گرجنے اور بجلی کڑکنے لگی، سخت زلزلہ آیا اور یوں لگا جیسے پہاڑ اکھڑ جائیں گے، یہاں تک کہ صبح کو آپ یہاں پہنچ گئے، یعنی سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ۔ سلطان یہ سب سن کر اللہ تعالیٰ کے حضور بہت روئے کہ اللہ رب العزت نے اس عظیم خدمت کے لیے ان کا انتخاب فرمایا۔ پھر ان دونوں بد نصیبوں کے سر قلم کروا دیے، ان کو حجرہ شریفہ کے قریب والے اس روشن دان کے نیچے قتل کیا گیا جو بقیع کی طرف کھلتا تھا، اور حجرہ شریفہ کے گرد گہری خندق پانی کی سطح تک کھدوا کر اس کو پگھلے ہوئے سیسے سے بھروا دیا تاکہ آئندہ ایسی کوئی حرکت کر ہی نہ سکے، اور اس طرح حجرہ شریفہ کے گرد سیسے کی ایسی فصیل قائم کر دی جو پانی کی سطح تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ خدمت انجام دے کر سلطان دمشق واپس آیا، اور اب بھی وہ جامع اموی کے برابر میں آرام کی سکون کی نیند سو رہا ہے۔ ایسا بطل جلیل جو بیک وقت اعلیٰ درجے کا حکمران بھی تھا اور اللہ تعالیٰ کا قابل رشک ولی بھی، آج پھر وقت ہے، امت کو ایک نور الدین زنگی کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی ہمیں کوئی نور الدین زنگی عطا فرما دے اور امت کو پریشانیوں سے نکال دے۔